الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی یہ بہت ہی زیادہ معروف آیت کریمہ ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبوں میں برابر پڑھا کرتے تھے۔ خطبۃ الحاجہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا کرتا تھا، اس میں آپ جن 3 آیات کی تلاوت فرماتے تھے، اس میں سے ایک آیت کریمہ یہ بھی ہوا کرتی تھی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جیسے اس کے تقوی کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس طرح کا تقوی مطلوب ہے ویسا تقوی اختیار کرو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم نہ بنو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر جو 2 باتیں ہیں، ایک ہے امر اور ایک ہے نہی، یعنی ایک حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے تقوی اختیار کرنے کا، اور وہ بھی ویسا تقوی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقوی کا حق، اپنے معیار، اپنی سوچ، اپنے نظریے کے مطابق نہیں، بلکہ ویسا تقوی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ہونا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کا جو وصف ہے اس کا تذکرہ اللہ کے کلام کی آیات میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں اور امت کے اسلاف کی زندگیوں میں موجود ہے کہ وہ تقوی کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہے۔ کما حقہ تقوی جب بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے گا تو اس کا نتیجہ جو ہے، جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی شعاروں کو عطا فرماتا ہے، وہ نتیجہ بھی ملے گا، اور کل قیامت کے دن تقوی کا جو صلہ، اس کا بدلہ اور اس کا جو انجام ہوتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تقوی شعاروں کے لیے دنیا میں کیا نعمتیں ہیں، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کون کون سے انعامات کا اور اللہ تعالیٰ کی کس کس فضل کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ بڑی ساری تفصیلات ہیں جو قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، اور اگلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرما رہا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت نہیں ہونی چاہیے مگر اسی حال میں کہ تم مسلم رہو۔ اصل میں تقوی، کما حقہ تقوی کیا ہے، کما حقہ تقوی کیا ہے، اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اثر جو غالباً ابن حبان وغیرہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، بیان کرتے ہیں کما حقہ تقوی یہ ہے 3 خوبیاں جس کے اندر پائی جائیں۔ کما حقہ تقوی کون سا ہے؟ جس کے اندر 3 باتیں پائی جائیں۔ اگر وہ 3 باتیں پائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو تقوی اختیار کر رہا ہے وہ کما حقہ ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ہونا چاہیے۔ نمبر 1 ان یطاع فلا یعصی، نمبر 2 وان یذکر فلا ینسی، نمبر 3 وان یشکر فلا یکفر۔ 3 جملوں میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کما حقہ تقوی کی وضاحت فرما دی ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں حقیقت یہ ہے کہ یہ 3 کی تینوں باتیں موجود ہیں، ہمیں غور کر لینا چاہیے، ہمیں اپنے نفس کا، اپنی زندگی کا اور زندگی کے تمام گوشوں کا جائزہ لے لینا چاہیے۔ تو کما حقہ تقوی ہے یا نہیں ہے، اس کا اندازہ ہم اور آپ خود لگا سکتے ہیں۔ یہ کسی استفتاء کا مسئلہ، یعنی پوچھنے کا مسئلہ، یا کسی اور سے پتہ لگا لینے کا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کا حق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اس کی کبھی نافرمانی نہ کی جائے۔
ان یطاع فلا یعصى، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، کبھی اس کی معصیت نہ کی جائے، کبھی اس کی نافرمانی نہ کی جائے، یعنی ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اطاعت کی زندگی گزاری جائے، فرما برداری کی زندگی گزاری جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ اپنے کلام میں ہم سے چاہتا ہے، جو کچھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہم سے چاہتا ہے، ہم اسے انجام دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، فلا یعصى، اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ قرآن کریم کی آیات میں جگہ جگہ اطاعت کا حکم دیا گیا اور معصیت سے روکا گیا، اطاعت کا صلہ اور بدلہ بتلایا گیا، معصیت اور نافرمانی کا انجام اور اس کی سزا بتلائی گئی۔ قرآن کریم کی آیتوں میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقوی کا حق، کما حقہ تقوی کیسے ہوگا؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَن يُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا جائے، اسے کبھی بھلایا نہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا جانا، بھلایا نہ جانا، یعنی کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا وقت ہماری اور آپ کی زندگی میں نہ ہو جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جائیں۔ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا جائے۔ یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کا مقصد یہ ہے، معنی یہ ہے کہ ہم، یہ معنی نہیں ہے اس کا کہ ہم اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذکار پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمیدات، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیرات، یا ایسے ہی تحلیل ہے، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ وغیرہ۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، میرے بھائیوں، بڑائی، کبریائی، اس کی تسبیح، اس کی تحلیل کے کلمات ہیں، اسے پڑھا جانا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا جانا نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو پڑھتے تو ہیں یہ سب کچھ، لیکن صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کیا جاتا، بھلا دیا جاتا ہے۔ کیسے؟ ایک آدمی اگر معصیت کرتا ہے، منکر کرتا ہے، رات کے اندھیرے میں کوئی جرم کرتا ہے، میرے بھائیو خلوت میں، تنہائی میں کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، تو آپ سوچئے کہ وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اور ایسے ہی اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ وغیرہ، یہ پڑھنے والا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اس کے حکم کو پامال کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول رہا ہے کہ نہیں بھول رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے اس گناہ کے لیے سوچا، اس گناہ کی طرف قدم بڑھایا، اس گناہ کا تعلق انسان کی زبان سے ہو، اس کی شرمگاہ سے ہو، اس کے اعضاء اور جوارح سے ہو، اس کے نظریے، اس کی سوچ سے ہو، کوئی بھی گناہ کا کام ہو، جب اس گناہ کا کام وہ کرتا ہے، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا تو گناہ کی طرف آگے نہیں بڑھتا، بلکہ اپنے آپ کو اس سے بچا لیتا۔ ظاہر ہے کہ تسبیحات اور تحمیدات اور تکبیرات پڑھنے والا شخص اگر گناہ اور معاصی کی طرف قدم بڑھاتا ہے، رات کے اندھیرے میں سوچتا ہے کہ اس وقت مجھے کون دیکھے گا، تنہائی میں ہے اور سوچتا ہے کہ یہاں تو کوئی نہیں ہے، یہاں کون دیکھے گا، یا مثال کے طور پر ایسی اور بہت ساری باتیں، میرے بھائیوں، اگر آدمی گناہوں کے کام کرتا ہے اور جری ہو کر کے کرتا ہے، جرأت کے ساتھ کرتا ہے، ایک بار نہیں کرتا، بار بار کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دیا ہے اس نے۔ اللہ کو یاد کیا جانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ انسان گناہوں کی طرف قدم بڑھائے تو پہلے یہ سوچے کہ میں گناہ کرنے جا رہا ہوں، یہ نہ دیکھے کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بلکہ یہ دیکھے کہ وہ رب جس نے ہمیں اس سے منع کیا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اسی لیے سلف کہا کرتے تھے، گناہ کے چھوٹے پن کی طرف نہ دیکھو، بلکہ جس کی مخالفت کر رہے ہو، جس کی شریعت کی مخالفت کر رہے ہو، اس رب کی عظمت کو اور اس کی بڑائی کو دیکھو۔ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے اس سے مطلب نہیں ہے، مطلب اس سے ہے کہ وہ رب کتنا بڑا ہے جس کی مخالفت کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ تو کہتے ہیں لا تنظر الى صغر المعصیہ ولکن انظر الى عظمت الخالق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق و مالک ہے اس کی عظمت کو دیکھو، یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیے جانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کی جائے، کسی بھی صورت میں معصیت، گناہ، منکرات، جرائم، صغیرہ، کبیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے گناہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندگان کی گناہ کے کام نہ کیے جائیں، اسے بچا جائے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کوشش کے باوجود بھی
کبھی انسان طبیعت سے مغلوب ہو کر کے اور شیطان لعین کے بہکاوے میں آ کر کے نفس امارہ کے نتیجے میں گناہ کا کام کر سکتا ہے، معصوم وہی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصوم بنا دیا ہے، ورنہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے اپنی مرضی سے۔ تو گناہ کا کام یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، میرے بھائیوں میرے بزرگوں، بارگاہ میں انسان جب کرنے والا ہو تو اس وقت سوچے کہ میں گناہ کا کام کرنے جا رہا ہوں۔ ایک آدمی رشوت لے رہا ہے، وہ جب رشوت لے رہا ہے یا دے رہا ہے تو سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، سود کا لین دین کر رہا ہے، غور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ ایک آدمی بدکاری کرنے کے لیے جا رہا ہے، وہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، ایک وغیرہ ایسے بہت سارے گناہ کے کام انسان کرتا ہے۔ تو اللہ کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے، یعنی یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول نہ جائے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ انسان نہیں دیکھ رہا ہے، میرے بھائیوں تو ہم انسان کے بارے میں ضرور سوچ رہے ہیں کہ انسان تو ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اگر ہمارے ذہن میں یہ نہ آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جیسے انسانوں کو بھلا دیا، ایسے ہم نے اپنے رب اور اپنے خالق کو بھی بھلا دیا۔ تو کما حق تقویٰ یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، کبھی اس کو بھولے نہیں، فراموش نہ کریں۔ تیسری بات جو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، کبھی اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ وَأَن يُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے، کفران نعمت نہ کیا جائے۔ ہماری اور آپ کی حالت یہ ہے الا ماشاء اللہ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں پاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں میں کھو جاتے ہیں، ان نعمتوں میں کھو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہم سے چھین لیتا ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں جو اللہ نے نعمت عطا فرمائی تھی وہ نعمت چھن گئی۔ میرے بھائیوں، نعمت کے شکریے کا پہلا قدم یہ ہے کہ بندہ اس بات کا اعتراف کرے کہ اس نعمت کا عطا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یہ کسی اور وجہ سے نہیں ہے، میرے اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے نہیں ہے، میری اپنی دولت کی وجہ سے نہیں ہے، یا میرے اپنے تقوی کی وجہ سے نہیں ہے، یا میرے اندر فلاں خوبی ہے اس وجہ سے یہ نعمت ہے۔ کوئی چیز نہیں آنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے شکریے کا سب سے پہلا قدم یہ ہے، پہلا نقطہ یہ ہے کہ منعم کی طرف سے نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، اس کا اعتراف کیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کریم کی آیات میں آپ دیکھیں تو اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کا اور کفران نعمت سے بچنے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو جیسے اس کے تقوی کا حق ہے۔ تین باتیں پائی جانی چاہیے، اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ ہوگا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ ہونا چاہیے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلم رہو، مسلم کی حالت میں مرو۔ مسلم الاسلام کا معنی کیا ہے؟ الاسلام هو الاستسلام، اسلام استسلام کا نام ہے، اسلام تابعداری کا نام ہے، اسلام فرما برداری کا نام ہے، اسلام اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینے کا نام ہے، اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور فرمان کے سامنے اپنی طبیعت کو، اپنے ذہن کو، اپنے نظریے کو، اپنی سوچ کو، اپنی بھاوناؤں کو، اپنی چاہتوں کو کچل دینے کا نام ہے۔ اسلام استسلام کا نام ہے، تابعداری کا نام ہے۔ قرآن کریم کی آیات میں میرے بھائیوں بہت ساری جگہوں پر اسلام کا ذکر آیا ہوا ہے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَمَنْ أَسْلَمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو استسلام کرتا ہے، جو تابع فرمان ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھک جاتا ہے، دنیا کی کسی چیز کو اللہ کے حکم کے سامنے پیش نہیں کرتا، تو اسلام استسلام کا نام ہے، فرما برداری کا نام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے کا نام ہے۔ اللہ کی کتاب کے سامنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے فرمان کے سامنے اپنی تمام تر چاہتوں کو، میرے بھائیوں تمام تر خواہشات کو، تمام تر سوچ کو، تمام تر مرضیات کو، مشیتوں کو پیچھے ڈال دینے کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھک جانا، یہ استسلام ہے۔ تو یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا حکم دے رہا ہے، تقویٰ ویسا اختیار کرو جیسے مجھے چاہیے، اور زندگی ایسے گزارو کہ تم ہمیشہ تابع فرمان رہو۔ اللہ کا کلام آیا سر تسلیم، اللہ کے نبی کے فرمان آیا سر تسلیم خم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہی طریقہ ہے ان کا
سمعنا و اطعنا کہا کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ سمعنا و اطعنا. یہ طریقہ ہے اہل ایمان کا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بات آتی ہے، تو وہ تاخیر نہیں کرتے اس کو ماننے میں. اس کو سننے کے بعد کسی بھی طرح کا تکلف نہیں کرتے. چوں چرا کیوں ایسا ویسا، فلاں نے ایسا لکھا ہے، فلاں نے ایسا بولا ہے، فلاں جگہ میں نے یہ پڑھا ہے، اس لیے میں پہلے دیکھوں گا وہ کیا تھا اور یہ کیا ہے. اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتے ہیں. وہ بلا تأمل، بلا تردد، بلا تاخیر سمعنا و اطعنا. اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا کلام اترا، اے اللہ تیرے نبی کا فرمان ملا، سمعنا ہم نے سن لیا، و اطعنا اور ہم نے مان لیا. تو سمعنا و اطعنا ہمارا طریقہ ہونا چاہیے. لیکن طریقہ کیا ہے بہت سارے لوگوں کا؟ الا ماشاء اللہ بہت سارے لوگوں کا طریقہ کیا ہے؟ سمعنا و عصینا. جیسے یہودیوں کا یا غیروں کا طریقہ تھا، یا جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی ان لوگوں کا طریقہ تھا. میرے بھائیوں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے، اللہ کے کلام کی اس چھوٹی سی آیت کریمہ پر اگر ہم غور کر لیں تو ہماری اور آپ کی زندگی میں بہت ساری مشکلات جو ہیں، ایمان کی، عقیدے کی، عبادات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندگان کے حقوق کی، عقود کی، معاملات کی، اقتدار کی، سیاست کی، کاروبار کی، ایسے ہی میرے بھائیوں معیشت کی، نکاح طلاق کی، یا اس کے علاوہ کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے رہنے سے زندگی کے تمام تر گوشوں میں بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تقوی اختیار کرنے کا وہ بھی کما حقہ حکم دیا اور تسلیم کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دیا، اسی پر تمہیں جینا ہے اور اسی پر تمہاری موت آنی چاہیے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تم نہ مرو مگر اسی حال میں کہ تم اسلام پر رہو، اسلام کے نظریے کے ساتھ، اسلام کے ساتھ مسلم ہو کر کے، یعنی مستسلم ہو کر کے، انقیاد کے ساتھ، تابعداری کے ساتھ مرو. یہ جو تعبیر ہے نا وَلَا تَمُوتُنَّ، تمہاری موت نہ ہو. میرے بھائیوں کیا ہے یہ؟ کیا مرنا ہمارے ہاتھ میں ہے؟ جینا ہمارے ہاتھ میں ہے کہ جب تک چاہیں جیتے رہیں، جب چاہیں مر جائیں؟ ایسا تو نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے موت اور زندگی. جب تک اس نے زندگی رکھی ہے تب تک زندگی رہے گی، اور جب ہماری موت کا وقت مقرر کر دیا ہے تب ہماری موت آ جائے گی. لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. نہ ایک گھڑی پیچھے ہوگا اس وقت سے اور نہ ایک گھڑی آگے جائے گا اس وقت سے انسان، بلکہ اسی وقت مقرر پر انسان کی زندگی تمام ہو جائے گی. تو اس کے باوجود اللہ فرماتا تمہاری موت نہ آئے، تم نہ مرنا. اس میں دراصل میرے بھائیوں استقامت کا، تابعداری کا، تسلسل کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں ہمیشہ یہی زندگی گزارنی ہے، استسلام کی زندگی گزارنی ہے. ایسا نہیں کہ کبھی استسلام ہے اور کبھی ہوائے نفس ہے، کبھی تابعداری ہے، کبھی خواہشات نفس ہے، کبھی مان لینا ہے، کبھی تسلیم کر لینا ہے، اور کبھی کسی وجہ سے کوئی بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور کوئی چیز آڑے آ رہی ہے تو حکم الہی کو، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کنارے لگا دیں یا اس کو ہم کسی بھی طریقے سے ٹھکرا دیں، رد کر دیں، اس بات کی گنجائش نہیں ہے. تو یاد رہے پوری زندگی موت تک انسان کو ایسے ہی رہنا ہے، ہمیشہ تقوی کی زندگی گزارنا ہے اور ہمیشہ استسلام کی زندگی گزارنی ہے. میرے بھائیوں اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں جو قرآن کریم کی آیات میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہیں، لیکن آپ سمجھ لیں کہ یہ اختصار کے ساتھ عبرت کی چیز ہے. اللہ کا کلام ہم سے اس بات کا مطالبہ کر رہا ہے کہ مسلمانوں صحیح معنوں میں زندگی میں تقوی پیدا کر لو. اے مسلمانوں صحیح معنوں میں مسلمان ہو جاؤ اور صحیح معنوں میں اسلام کے ساتھ ہی، یعنی استسلام کے ساتھ ہی، اسلام کے نعرے کے ساتھ نہیں، اسلام کے جھنڈے کے ساتھ نہیں، اسلام کے غرہ کے ساتھ نہیں، اور اس طرح سے ظاہر پرستی نہیں، بلکہ اسلام اپنے صحیح معنی کے ساتھ زندگی میں ڈھل گیا ہو، تب جا کر کے ہم صحیح معنوں میں اسلام پر عمل کرنے والے بنیں گے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس لیے اس بات کو سمجھیں کہ اسلام کا معنی کیا ہے،
اسلام کا معنی کیا ہے؟ اس لیے ایک نقطہ اور بھی آپ یاد رکھیں، جو بسا اوقات بعض ہمارے نا سمجھ لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہاری موت مسلم حالت میں ہونی چاہیے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا نام مسلم ہے تو تمہارا نام مسلم رہنا چاہیے، اور مسلم کے نام کے ساتھ ہی رہو، کوئی اور نام تمہارا نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح کی باتیں لوگ اس طرح کی آیات سے نکالتے ہیں اور پھر اس لفظ کو پکڑ کر کے بیٹھتے ہیں۔ سوال یہ ہے میرے بھائیوں کہ کیا یہ لفظ مطلوب ہے، یا اس لفظ کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں منشا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیات میں، اللہ کے نبی کی حدیث میں جو معنی ہے وہ معنی مطلوب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیات میں، اللہ کے نبی کی حدیثوں میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ مومن مسلم رہتا کیسا ہے، مومن مسلم رہتا کیسا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہیں۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے لوگ محفوظ رہتے ہوں، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو۔ المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، مومن وہ ہے مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جانوں کو محفوظ سمجھتے ہوں اور اپنے مالوں کو محفوظ سمجھتے ہوں۔ میرے بھائیوں، والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، اور مہاجر وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ سوال یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر کیا بیان فرمایا؟ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے مسلمان محفوظ ہوں، لوگ محفوظ ہوں۔ یہ بھی اسلام کے اندر شامل ہے، یہ بھی کیا ہے؟ اسلام کے اندر شامل ہے۔ استسلام، تابع داری میں یہ بھی شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ ہم کسی کو ہاتھ سے مارے پیٹیں، یا مثال کے طور پر زبان سے گالی دیں، یا مثال کے طور پر اس کی ہرزہ سرائی کریں، یا اس کی بے عزتی کریں، اس کے ناموس پر حملہ کریں، اس طرح کی تمام چیزیں بھی شریعت کے اندر ممنوع ہیں۔ ہمیں یہاں بھی استسلام چاہیے، ہم اس کے تابع فرمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اللہ کے نبی کا فرمان کہتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں بھی استسلام کا ثبوت دیں۔ تو پورا دین اسلام استسلام ہے۔ پورا دین اسلام کیا ہے؟ استسلام ہے۔ عقیدہ، ایمان، عبادات، معاملات، اخلاق، کردار، سیاست، تمام کی تمام مسائل جیسے اللہ کا کلام فرماتا ہے، جیسے اللہ کے نبی کی سنتیں ہم سے کہتی ہیں، اور اس کے تقاضے کے مطابق دنیا میں عمل ہو چکا ہے۔ کوئی ہم پہلے نہیں ہیں میرے بھائیوں کہ دین پر عمل کرنے کا ڈیمانڈ ہم سے کیا جا رہا ہے، قرآن پر عمل کرنے کا ڈیمانڈ ہم سے کیا جا رہا نہیں۔ 1445 میں زندگی گزار رہے ہیں، الحمدللہ 14 صدیوں سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اور سب سے پہلے ان آیات کو جن لوگوں نے برتا، عمل کیا، سمجھا، اور پھر اس کے بعد اس کی دعوت دی امانت کے ساتھ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے، ان کے بعد تابعین، ان کے بعد تبع تابعین، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے بعد کے ائمہ، محدثین وغیرہ، ان تمام لوگوں کی سیرت بھی ہمارے سامنے ہے۔ کیسا اسلام تھا، کیسا استسلام تھا، اور جب تک استسلام تھا، سنو غور سے، جب تک اسلام تھا یعنی استسلام تھا، تابع داری تھی، لوگ اللہ کے حکم کو، نبی کے فرمان کو یوں مان لیا کرتے تھے آنکھ بند کر کے، کوئی منمانی نہیں، کوئی اپنے دل کے اندر کوئی الگ سوچ نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی نظریہ نہیں ادھر ادھر کا۔ جب تک استسلام تھا، اسلام تھا یعنی استسلام تھا، تب تک دنیا میں یہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں پڑی تھی کہ ہم لوگ ماننے والے مسلمان ہیں، دعوے کے مسلمان نہیں ہیں بلکہ ماننے والے مسلمان ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس حدیث آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے تمہاری موت نہیں ہونی چاہیے مگر اسی حالت میں کہ تم مسلم ہو۔ مسلم، جب تک صحیح معنوں میں مسلم لوگ دنیا میں تھے یعنی سر تسلیم خم کرتے تھے، کسی چیز کی وجہ سے ادھر ادھر نہیں جاتے تھے، کوئی بدعت نہیں تھی، کوئی انحراف نہیں تھا، کوئی ضلالت نہیں تھی، کوئی ہوس پرستی نہیں تھی، کوئی خواہشات نفسانی کی غلامی نہیں تھی، تب تک یہی کافی بھی تھا کہ آپ اگر کہتے ہیں مسلم تو اس کا مطلب ہوتا ہے مستسلم، نہ وہ یہودی ہے، نہ وہ عیسائی ہے، نہ وہ مجوسی ہے، اور نہ وہ ملحد ہے، نہ وہ زندیق ہے، نہ وہ بے دین ہے، بلکہ اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے والا ہے۔
لیکن جب دنیا میں بگاڑ آیا اور یہ اصل دین اسلام کا جو نظریہ تھا اس کے اندر نیا نیا طریقہ نکلا، تب یہ وضاحت کرنا پڑ گیا کہ مسلمان تو ہم بھی ہیں، وہ بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، لیکن وہ نام لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن استسلام نہیں کرتے ہیں، استسلام نہیں کرتے ہیں، تابعداری اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور نبی کے فرمان کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، بلکہ الگ الگ نظریوں پر چلتے ہیں، الگ الگ عقیدوں پر چلتے ہیں۔ تب یہ وضاحت کرنا پڑا کہ یہ لوگ ایسا کرتے ہیں، ہم لوگ الحمدللہ اسی راستے پر آج بھی ہیں جس راستے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ قرآن کریم اترا، صحابہ کرام نے سنا، برتا، عمل کیا، یہ وضاحت کرنے کی ضرورت پڑ گئی تاکہ خلط ملط نہ ہو جائے کہ مسلمان تو سب کہتے ہیں اپنے آپ کو، مسلم سب کہتے ہیں لیکن مستسلم سب نہیں ہیں۔ نام کا اسلام ہے لیکن استسلام زندگی میں نہیں، تابعداری زندگی میں نہیں ہے، مان لینا زندگی میں نہیں ہے، رکاوٹیں لوگ پیدا کرتے ہیں۔ اس کے بعد وضاحت کرنا پڑ گیا کہ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کے میرے بھائیوں اس کی توفیق سے، اس کی ہدایت سے اسی راستے پر ہیں، اس راستے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوڑا تھا اور جس حالت میں اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تھی۔ تو یہ نقطہ یاد رہے کہ اسلام استسلام کی تعلیم دیتا ہے، اسلام کے معنی استسلام کے ہیں، اور استسلام کے اندر سب شامل ہے، پورا کا پورا دین اسلام شامل ہے، عقید ایمان سے لے کر کے معمولی سے معمولی مسئلہ بھی اسلام کے اندر شامل ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کے کلام کی اس آیت کریمہ کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں استسلام کے بجائے اور کما حق ہو تقوی کے بجائے اپنی ہوس، اپنی خواہشات نفسانی اور میرے بھائیوں اس کے نتیجے میں جتنے راستے، جتنے گلیارے یا جتنی پگڈنڈیاں نکل گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی راہ پر جس راہ پر نبی نے چھوڑا تھا، قرآن کریم دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا، اپنی سنتوں کو دے کر کے اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا تھا، اور آپ نے اپنی امانت ادا کر دی، اسی حال میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی سوچنے کی اور اسی طرح کا نظریہ، عقیدہ، عمل، کردار، سلوک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔